السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 17 مارچ ہے اور 17 مارچ کو دلی جنتر منتر پر لاکھوں مسلمان جمع ہوئے اور جو رہنما آپس میں کبھی ملتے نہیں تھے ایک جگہ جمع ہو کر تمام رہنماؤں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ آئیے کیا کچھ اعلان کیا ہے ہم ایک ایک آپ کے سامنے وہ باتیں سنواتے ہیں۔ چلتے ہیں رہنماؤں کی باتیں سننے کے لیے۔ ہمیں بالکل خاموش رہنا۔ روزے داروں کے عظیم مجمع مسلمانوں، آپ آج یہ بتا دیجئے کہ جس طرح افطار میں وقت سے پہلے آپ گلاس شربت کی پیا نہیں کرتے، اسی طرح مجمع عام میں بھی اپنے ڈسپلین کو کبھی توڑا نہیں کرتے۔ ہم یہاں لڑنے یا حکومت کو دھمکانے یا کسی سمدائے وشیش کو للکارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ جنتر منتر پر لوک تنتر اور سمویدھان میں دیے گئے اپنے ادھیکار کے رکشا کے لیے آئے ہیں۔ آج روزے داروں کا یہ حسین مجمع ہندوستان میں 16ویں روزے پر سلام پیش کر رہا ہے تو وادی بدر میں آج 17ویں روزہ یوم بدر کو یاد کر رہا ہے۔ جب حق کے لیے تم اٹھو گے تو اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اے روزے داروں کے عظیم مجمع مسلمانوں، آپ آج یہ بتا دیجئے کہ جس طرح افطار میں وقت سے پہلے آپ گلاس شربت کی پیا نہیں کرتے، اسی طرح مجمع عام میں بھی اپنے ڈسپلین کو کبھی توڑا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میڈیا کا کام ہے آپ سے پوچھنا، آپ کا کام ہے بالکل خاموش رہنا۔ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ میں اپنے میڈیا کے بھائی بہنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، انہی کے بیچ تو بڑا ہوا ہوں۔ آخر انہیں ہم نہیں جانیں گے تو کیا ٹرمپ صاحب جانیں گے؟ ان کا اور ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم یہاں لڑنے یا حکومت کو دھمکانے یا کسی سمدائے وشیش کو للکارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ جنتر منتر پر لوک تنتر اور سمویدھان میں دیے گئے اپنے ادھیکار کے رکشا کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمارے آنریبل ایم پیز جو دوسرے دھرم اور سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا استقبال اور سواگت کرتے ہیں۔ میں اس دیش کا رہنے والا ہوں، میں بھارتی ہوں اور بھارتی سماج کا ہوں۔ ہم نے وہ پریوار دیکھے ہیں کہ جس پریوار میں پتنی شاکاہاری ہے اور پتی مانساہاری ہے، ایک دھرم پتنی اپنے پتی کے لیے انڈا گوشت مچھلی بنانے کے بعد اسنان کرتی ہے اور خود سبزی بنا کر کھاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس دیش سے، اگر یہاں ایک شاکاہاری پتنی مانساہاری پتی کے ساتھ اپنے جیون کو بتا سکتی ہے تو ہندو اور مسلمان اس دیش میں ساتھ میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ صرف ہمارے ساتھ افطار اچھا لگتا ہے، صرف ہمارے ساتھ افطار اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی کیا پیارے لگتے ہیں جب کوئی تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے تو وہ تصویر دیکھ لو۔ اگر آپ کو پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے، آپ کو اگر پریکٹسنگ مسلمان دیکھنا ہے تو پولیٹیکل پارٹی میں افطار دیکھ لیجئے، کتنے پیارے پیارے حسین و جمیل مسلمان نظر آتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت، ماننیہ پردھان منتری جی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب ہم بچپن میں تھے تو عید کے روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، پڑوسی مسلمان کھانا بھیجتا تھا۔ پردھان منتری جی، مسلمان آج بھی زندہ ہے، آپ اجازت دیجئے محبت سے پیور شاکاہاری کھانا ہم آج بھی عید میں بیچنے کو تیار ہیں۔ مانیے، ہمارے گھر کا چولہا بند نہیں ہوا ہے، آپ کے در کی محبت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اپنے بزرگوں کی قیادت میں یہاں آیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الاسلام سر پہ کفن لے کر جایا کرتے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ الہند کفن لے کر جایا کرتے تھے۔ ہم مانتے ہیں ہم نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا، مگر ان بزرگوں کی نسبتوں سے منسلک یہ چشم و چراغ کی حفاظت کر لو مسلمانوں۔ مسلمانوں، آج اپنی قیادت کی حفاظت کر لو اور قیادت پر اعتماد کر لو انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے۔ اے دیش ہندوستان، ہم تیری بھی حفاظت کریں گے۔ میں اپنے
प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने ही कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना महबूब अली साहब। अब मैं एक अहम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है,
لیکن آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا, آگے کیسے کیا جائے گا, اس کو یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی. تو جیسا کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے, تو جب کسی چیز کی شروعات اتنی خوبصورت ہو تو اس کی جوانی اور اس کا شباب کتنا خوبصورت ہوگا. مجھے ہمارے سکھ سماج کے ذمہ دار, میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے, اور اگر اس لڑائی کو اکیلے اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں. لیکن ایک بات کا یقین ہے, میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے, بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہے کہ یہ بھارت جا کہاں رہا ہے, بنایا کیا جا رہا ہے, یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے, اور صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے, کام نہیں ہوگا. اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف بہت ہو گیا, تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا, میں تو اندر کا آدمی ہوں, مہمان نہیں ہوں. بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں, تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ آگے کا عزم ہے ہمارا. تھوڑی تکلیف رسن, کلیم عاجز مرحوم نے کہا تھا, تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. رسن کہتے ہیں جیل کو. تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار, اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. بہت بہت شکریہ مولانا محمود مدنی صاحب. اب میں ایک اہم دوستو, جیسا کہ آپ نے سنا, دلی جنتر منتر پر بڑے بڑے رہنما جمع ہوئے تھے, جیسے کہ اسد الدین اویسی صاحب اور محب اللہ ندوی اور بڑے بڑے وقف بورڈ کے بڑے بڑے رہنما جمع ہوئے تھے. دوستو, آج مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ کی جا رہی ہے, مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپا جا رہا ہے, مسجدوں کے اوپر جو قبضے کیے جا رہے ہیں اور مسجدوں کو جو گرانے کی باتیں کی جا رہی ہے, اور مدرسے کی زمین کو جو ہڑپنے کی باتیں کی رہے ہیں, اس کے بارے میں دلی جنتر منتر سے جو اعلان ہوا ہے وہ آپ نے رہنما کی زبانی سنا. دوستو, اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.